الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عصر حاضر کے تناظر میں غزوہ بدر کی اس عظیم فتح سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس زمانے میں قبائل پر، مسلمانوں پر اور مشرکین پر اس کے اثرات کیا پڑے تھے، اس پر بات شروع کی گئی تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ غزوہ فتح کے اس قبائل عرب پر مذہبی، روحانی، سیاسی، عسکری اور معاشرتی کیا اثرات مرتب ہوئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد قبائل عرب کے نزدیک یہ طاقت اور قوت کا مرکز یہ تبدیل ہو گئی۔ اس وقت تک قبائل عرب مکہ کو، قریش کو طاقت کا مرکز و محور سمجھتے تھے۔ قبائل عرب کی توجہ قریش کی جانب تھی، مکہ کی جانب تھی، لیکن غزوہ بدر میں شکست پاش کے بعد جب قریش مکہ کے بڑے بڑے اکابرین قتل کیے گئے اور ان کو قیدی بنایا گیا، بہت 70 لوگوں کو، تو قبائل عرب کی ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اصل طاقت و قوت تو مدینے کی اس نوزادہ ریاست کے اندر ہے، ان مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو غزوہ بدر کا ایک اثر یہ ہوا عسکری میدان میں، طاقت کے میدان میں، قوت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، کہ اب قبائل عرب کی توجہ آہستہ آہستہ مدینے کی جانب مبذول ہونی شروع ہو گئی، اور ان کی نظروں میں مدینہ منورہ کی نوزائیدہ ریاستی طاقت و قوت کا محور بننے لگا، کیونکہ قبائل عرب کو اس بات کا پتہ تھا کہ جنگ بدر کے لیے بھرپور تیاریوں کے ساتھ یہ قریش آئے تھے، اور بھرپور تیاریوں کے بعد ہی انہوں نے شکست کھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طاقت کے میدان میں ان کا پلڑا مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے قبل مسلمانوں کو مکہ مدینے کے اندر ایک چھوٹی سی مذہبی گروہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ مدینے کے اندر جو منافقین تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ آج نہیں تو کل یہ مسلمان مٹ جائیں گے۔ مدینے کے اندر جو آباد قبائل یہود تھے ان کی نظروں میں بھی مسلمان قابل التفات اور قابل توجہ نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عنقریب ہی مسلمان قریش مکہ کی طاقت کے سامنے خش و خاشاک کی طرف بہ جائیں گے۔ قبائل عرب کے اندر بھی مسلمانوں کو محض ایک چھوٹی سی گروہ، مذہبی گروہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جو ایک نئی مذہب کی پرچار کر رہے تھے۔ لیکن جب دنیا نے دیکھا اور قبائل نے دیکھا، منافقین اور یہود نے دیکھا کہ قریش کی ایک مضبوط طاقت کو مسلمانوں نے شکست دے دی، تو ان کا خیال، ان کی فکر، ان کی سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ اب ان کی ذہن میں مسلمانوں کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ اب قبائل عرب مسلمانوں کو ایک ابھرتی ہوئی سیاسی قوت کے طور پر، ایک ابھرتی ہوئی عسکری قوت کے طور پر دیکھنے لگے۔ اس فتح سے مسلمانوں کی وزن، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی حیثیت یہ قبائل کی نظروں میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قبائل میں عموماً ایک خیال، ایک ذہنیت پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ قبائل ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جہاں پر یا جس کے ساتھ یا جس کے پاس ان کی جان، ان کی مال اور ان کی عزت محفوظ ہو۔ یہ قبائل ہمیشہ طاقتور فریق، طاقتور حلیف یا طاقتور ساتھی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔
اور مذہب سے بالا تر ہو کے یہ ہمیشہ طاقتور لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کے پیچھے یہ لوگ محفوظ رہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتح کے بعد مدینہ منورہ کی مرکزی حیثیت بن گئی تھی قبائل کے اندر، اور یہ جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر، ہر قبیلہ پناہ کی تلاش میں تھا۔ اگر چھوٹا قبیلہ کسی طاقتور قبیلے کا ساتھی نہ ہوتا، حلیف نہ ہوتا، تو ہمیشہ یہ طاقتور قبائل کے نوالہ تر ثابت ہوتے تھے۔ طاقتور قبائل ان کو تحت کر کے ان کے سب کچھ پر قبضہ جما لیتے تھے۔ کسی قسم کا نظام نہیں تھا اس سماج کے اندر، اس قبائلی معاشرے کے اندر۔ لہٰذا یہ قبائل عرب نے جب دیکھا کہ اب عرب کی ابھرتی ہوئی طاقت مسلمانوں کی ہے، اب ابھرتی ہوئی طاقت قریش کی بجائے مسلمان ہے، اور مسلمانوں کا حلیف رہتے ہی وہ محفوظ رہ سکتے ہیں عرب کے لٹیروں سے، عرب کے چوروں اور ڈاکوں سے، عرب کے طاقتور قبائل کے حملوں سے، تو فتح غزوہ بدر کے میں فتح کے بعد ان قبائل کی توجہ مسلمانوں کی جانب مبذول ہو گئی۔ ان قبائل میں سے بہت سے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہوتے گئے، اور بہت سے لوگ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے حلیف بنتے گئے، اور مسلمانوں کا یہ کارواں بڑھتا گیا۔ تو فتح غزوہ بدر کا ایک اثر یہ ہوا کہ قبائل عرب مسلمانوں کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کے چتری تلے پناہ لینے لگے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قریش جو عرب کے طاقتور قبیلہ یا طاقتور قوت سمجھی جاتی تھی، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر شکست پاش جب ان کو ہو گئی، ان کے بڑے بڑے سورما قتل کیے گئے، اور بڑے بڑے ان کے جرنیل، ان کے سردار گرفتار کیے گئے زندہ۔ تو جنگ کے دوران جرنیل یا سردار کا زندہ گرفتار کرنا یہ شکست سے بھی بڑی ذلت ہوتی ہے، اور باقی بھاگ گئے تھے۔ تو قریش کی اس تباہی اور شکست پاش کو دیکھتے ہوئے مدینے کے اطراف میں یا ان عرب قبائل میں جو طاقتور قبائل تھے اور مسلمانوں پر حملے کے سوچ رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی فکر میں تھے، تیاریوں میں مصروف تھے، تو جنگ بدر میں یا غزوہ بدر میں قریش کی تباہی کو دیکھتے ہوئے یہ قبائل بھی محتاط ہو گئے۔ ان قبائل کے خیالات، ان قبائل کی فکر، ان قبائل کی تیاریوں، ان قبائل کی سوچ میں بھی فرق آ گئی، اور وہ بھی اپنی پالیسیوں کی نظر ثانی کرنے لگے، اور ان کا یہ خیال پختہ ہو گیا کہ اگر تنہا وہ قریش کی طرح مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے تو نتیجہ بہت برا ہوگا، اور ان کی شکست کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور ان کی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ غرض عسکری میدان میں، سیاسی میدان میں ہم دیکھیں تو غزوہ بدر اسی کی وجہ سے قبائل عرب محتاط ہو گئے، اور انہوں نے کل کے مسلمانوں کی مخالفت چھوڑی، اور جو تیاریوں میں مصروف تھے ان کی تیاریاں متاثر ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ غزوہ بدر فقط ایک غزوہ نہیں تھا، ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ اس غزوے کے نتیجے میں عرب کے اندر مسلمانوں کی حیثیت، ان کی وجود، ان کی قوت مستحکم اور مسلم ہو گئی۔ لوگوں نے تسلیم کر لی۔ ایسی غزوے کے نتیجے میں سیاسی میدان میں مدینے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اسی غزوے کے نتیجے میں قبائل عرب مسلمانوں کے گرد اکٹھا ہونے شروع ہو گئے، اور عرب کی سیاست میں مسلمانوں کی ایک نام سامنے آ گئی، عرب کی سیاست میں مسلمانوں کے ایک نام سامنے آ گئی، اور جو لوگ مسلمانوں کے اب تک مخالفت میں تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، اور کھل کر مخالفت انہوں نے چھوڑ دی۔
ایسے غزوے کے نتیجے میں روز بروز مسلمانوں کی تعداد، ان کے حلیفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اس غزوے کے روحانی یا مذہبی یا معاشرتی اثرات کیا تھے، اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں آئندہ لیکچرز میں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔